اسرائیل کو ڈیفنس پرووائڈ کرنے کے لیے ایران سے کیسے وہاں پر امریکی اڈے بنائے گئے اور کس طرح کر کے انہوں نے پورا کا پورا خطہ اپنے قابو میں رکھا. جی جازیب بھائی. تھینک یو یاسر فار گیونگ می دس اپرچونیٹی. اچھا یاسر، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں مڈل ایسٹ کی ہسٹری کہ یہ کس طرح سے اس کی امپورٹنس بنی. لائک آج کل دنیا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آن گوئنگ ایران وار کی وجہ سے کتنا سفر کر رہی ہے گلوبل اکانومی، کیونکہ 20% آف دا گلوبل آئل ٹریڈ پاسز تھرو دا اسٹریٹ آف ہارمز. اسپیشلی جو ایشین کنٹریز ہیں، لائک پاکستان، ایسے ہی ہے، کیونکہ 80% آف دا گلوبل آئل ٹریڈ جو ہے وہ اورینٹیڈ ہے ایشیا کی طرف. اس وجہ سے ایشیا زیادہ سفر کر رہا ہے. لیکن اس سے پہلے نا ہمیں ایک اس کی جو ہسٹری ہے اس کو سمجھنا ہوگا کہ کس طرح سے یہ اسٹیٹس بنی ہیں، کس وجہ سے ان کو کلیٹلسٹک اسٹیٹ بنا کے رکھا گیا ہے، اور کس طرح سے ان اسٹیٹس کے اندر گلوبل انفلوئنس جو ویسٹرن کنٹریز کا ہے وہ کیوں اتنا زیادہ ہے. انیشلی 1938 سے پہلے مڈل ایسٹ میں آئل نہیں تھا. بالکل آئل کی امپورٹنس نہیں تھی. تو کیوں اتنی زیادہ امپورٹنس تھی مڈل ایسٹ کی ویسٹرن پاور کے نزدیک، اس کو سمجھنا ضروری ہے. آئل نکلنے سے پہلے بھی مڈل ایسٹ کی امپورٹنس تھی برٹش امپائر کی نظروں میں، ویسٹرن امپائر کی نظروں میں. وہ یہ وجہ تھی کیونکہ 1608 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی انڈیا میں آ چکی تھی، اور جب انڈیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی تھی تو وہ کالونائزیشن سٹارٹ ہو گئی تھی. اس کالونائزیشن کے دوران جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ تاج کا ہیرا، وہ انڈیا تھا. انڈیا واز اے جیول آف کراؤن، برٹش کراؤن، برٹش امپائر کا جو کراؤن تھا. برٹش امپائر کبھی بھی ایکسپینڈ نہ کرتا اگر انڈیا نہ ہوتا. وجہ کیا ہے، اس کے فیکٹس کیا ہیں؟ فیکٹس یہ ہیں کہ اکبر کے دور میں گلوبل جی ڈی پی آف انڈیا تھی 35% کنٹریبیوشن تھی. لیکن جب انڈیا سے برٹش گئے ہیں تو برٹش کی جو انڈیا کی کالونی کی گلوبل جی ڈی پی تھی وہ 2% تھی. ششی تھرور اپنی کتاب انگلورس امپائر میں بھی اس بات کو ڈسکس کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب برٹش آئے تھے انڈیا کے اندر اس وقت انڈیا کی کنٹریبیوشن ٹو گلوبل جی ڈی پی واز 23%. لیکن جب وہ گئے ہیں تو اس وقت انڈیا کی گلوبل جی ڈی پی کے اندر جو کنٹریبیوشن تھی وہ 3% تھی. اس وقت کمپٹیشن چل رہا تھا کالونائزڈ جو جتنے بھی پاورز تھیں ان کے درمیان. جرمنی بھی آنا چاہ رہا تھا، فرینچ بھی آنا چاہ رہا تھا، ایون فرینچ آئے بھی تھے. پرتگالز واز دا فرسٹ جو کہ انڈیا آئے تھے، لیکن لیٹر آن ان کو ڈیفیٹ کیا گیا بائی دا برٹش، بائی دا ایسٹ انڈیا کمپنی، اور اس کو کنٹرول کیا گیا. تو وجہ یہ تھی کہ اس وقت ایک جو اس کو کہتے ہیں بفر اسٹیٹس بنائی گئی تھی نا، وہ مڈل ایسٹ کو بنائی گئی تھی، جس میں سے افغانستان بھی تھا، عراق کے علاقے تھے، اور اس کے بعد پھر 1869 میں سوئز کینال جب بن گئی تو وہ زیادہ امپورٹنس بن گئی. اس کی وجہ سے برٹش نے کیا کیا کہ ڈفرینٹ جو ٹرائبس تھے ان کے ساتھ معاہدے کیے. ان کو ہم کہتے ہیں ٹروسیل اسٹیٹس، جس طرح یو اے ای ہے، جس ڈفرینٹ اور عربک اسٹیٹس تھیں. انہوں نے کیا معاہدے کیے کہ آپ کسی اور فارن پاور کے ساتھ الائنس نہیں بنائیں گے، اور آپ کی سیکیورٹی جو ہے اس کی ذمہ داری اب ہماری ہے. تو ان کو شروع سے ہی انٹرنلی ساورن تو بنا دیا گیا کہ اپنی اکانومی کو چلا لیں، چیزوں کو دیکھ لیں، لیکن ان کو کبھی بھی پراپر ایکسٹرنل ساورنٹی نہیں دی گئی. لیکن مڈل ایسٹ کو تو سیکیورٹی پرووائڈ کرتا تھا دا آٹومن امپائر. آٹومن امپائر ویک ہو چکا تھا. لارڈ پالمسٹن نے یہ بات کی تھی کہ آپ آٹومن امپائر کو انٹیکٹ رکھیں. کیوں؟ اگر آپ اس کو انٹیکٹ نہیں رکھیں گے تو یہ رشیا جو ہے وہ انویٹ کر جائے گا مڈل ایسٹ کی سائڈ پہ، اور جتنے بھی امپورٹنٹ ٹریڈ روٹس ہیں لائک اسٹریٹ آف بوسفورس اس کے اوپر ان کا قبضہ ہو جائے گا. تو انہوں نے آٹومن امپائر کو پراپر لونز دیے، اکانومک سپورٹ دی، ان کے سولجرس کو ٹرین کیا، سب کچھ کیا. لیکن یہ ٹرن اور شفٹ کب آتا ہے؟ یہ ٹرن اور شفٹ تب آتا ہے جب ولیم ایڈورڈ جو ایک پرائم منسٹر تھا برٹش کا، جب وہ آتا ہے، گلیڈسٹون، وہ لبرلزم پہ بلیو کرتا تھا. بلگیریا کے اندر آٹومن امپائر کی طرف سے کرسچن کے اوپر آپریشن کیا گیا، اور جب آپریشن ہوا تو اس نے مورالٹی کے اوپر بات کرتے ہوئے چینج کیا پبلک اوپینین کو کہ اب ہمیں آٹومن امپائر کو سپورٹ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ آپریشن کر رہے ہیں. بجائے اس کے کہ وہ اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو پریفر کرتا، اس نے مورالٹی کو پریفر کیا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اوپینین شفٹ ہوا. آٹومن امپائر سے برٹش نے سپورٹ وڈرا کی اور وہ ویکیوم کریٹ ہو گیا. میں اس کو اس طرح کر کے بات کرنا چاہوں گا کہ جب بھی ویسٹرن میں مسلم امہ کی بات آتی ہے یا کسی مسلمان کی بات آتی ہے تو میرے خیال میں اس کے کاؤنٹر میں وہ ہمیشہ مورالٹی ہمیں دکھاتے ہیں کہ یہ از ناٹ اے مورلائزڈ پرسن، ہی از ناٹ اے سویلائزڈ پرسن بیکاز ہی از جسٹ اے مسلم.
Sorry to interrupt you, please continue. اچھا ہوتا یہ ہے کہ پھر جب پاور ویکیوم وہاں پہ کریٹ ہوتی ہے تو جرمنی فوراً ہی اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے آتا ہے. آٹو ون بسمارک جو ہے وہ بھی سپورٹ کرتا ہے اوپنلی. پھر اوٹومن امپائر کو ان کے سولجرز کو ٹرین کیا جاتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ویکیوم تھا وہ جرمنی نے فل کر لیا. اب جرمنی اور رشیا دونوں مل کے, جرمنی اور اوٹومن امپائر یہ دونوں مل کے اب کیا کر رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں, انڈیا کی طرف بڑھ رہے ہیں, ان ٹریڈ روٹ کی طرف, پرشین گلف کی طرف, سوئز کنال کو اس پر انفلوئنس کرنے کے لیے اس سائڈ پہ یہ بڑھ رہے ہیں. تو یہ جو تھریٹ تھا یہ برٹش کو بہت زیادہ فیل ہوا. تو پھر برٹن نے 1907 میں, جس کو آپ کلاسیکل ایگزامپل آف بیلنس آف پاور کہتے ہیں, اینگلو رشین کنونشن ہوئی تھی. اس اینگلو رشین کنونشن میں کیا ہوئی کہ رشیا, کیونکہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک کلاسیکل رائیول تھا برٹش کا, لیکن یہ انہوں نے پھر کیا کیا, جسٹ ٹو کاؤنٹر دا جرمنی انہوں نے الائنس بنایا کس کے ساتھ, رشیا کے ساتھ. اب رشیا میں کیا ہوا کہ پرشین کے علاقے کو ڈیوائڈ کر لیا گیا اسفیئرز میں رشیا اور برٹش کے درمیان, اور تبت کو ایز اے نیوٹرلائز ایریا رکھا گیا.